ہمارے یہاں بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے ایک اور کانسیپٹ بنایا گیا کہ جو آتم ہتیا کر لیتا ہے اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو خودکشی کر لے اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے. کسی کی آتما بھٹکتی نہیں رہتی بھائی صاحب. پہلی بات تو آتما ہندی کا لفظ ہے، اردو میں روح کا لفظ آیا ہے، قرآن میں روح کا لفظ آیا. ہمیں روح کو روح ہی کہنا چاہیے، آتما و آتما نہیں کہنا چاہیے. مرنے کے بعد کوئی انسان دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، چاہے اس کا مرڈر ہوا ہو، چاہے اس نے سوسائڈ کیا ہو، چاہے ایکسیڈنٹ ہوا ہو، کسی بھی طریقے سے وہ مرا ہو، کسی کی بھی روح دنیا میں واپس بولو بھائی نہیں آ سکتی. تو موت تو اپنے ٹائم پر آتی ہے. موت کا فرشتہ آ گیا، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ توبہ کرنے جا رہا تھا، ابھی اپنی بستی میں پہنچا بھی نہیں ہے، آدھے راستے میں تھا کہ موت آ گئی. اب موت کے فرشتے بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رحمت کا فرشتہ، ایک ہوتا ہے عذاب کا فرشتہ. نیک آدمی کی روح کو جو قبض کرتا ہے وہ رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے، بڑے آرام سے روح نکالتا ہے. اور جو برا آدمی ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، اس کی روح کو کون نکالتا ہے؟ عذاب کا فرشتہ، جو بڑی تکلیف کے ساتھ روح کو نکالتا ہے. رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا، عذاب کا فرشتہ بھی آ گیا. دونوں آپس میں لڑنے لگے. رحمت کا فرشتہ کہنے لگا یہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، یہ توبہ کر چکا تھا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی بستی میں جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح کو میں نکالوں گا، اس کو میں لے کے جاؤں گا. عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، یہ چور تھا، یہ ڈاکو تھا، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا. دونوں آپس میں لڑنے لگے. اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا. اچھا، تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، یہ ان دونوں فرشتوں کو پتہ نہیں چلا. اس سے پتہ یہ چلا کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، فرشتوں کو اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا اللہ نے ان کو بتایا. اب یہ تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں پہنچا. فرشتوں نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا کہ ہم دونوں کے بیچ کا یہ جھگڑا ہے، آپ نیک انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ تھوڑا سا ہمارا مسئلہ حل کر دیجئے. اس نے کہا ایک کام کرو، تم تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ایک کام کرو، راستے کو ناپ لو. یہ جہاں سے چل کر کے آیا تھا اس راستے کو بھی ناپ لو، اور جہاں یہ چل کے جا رہا تھا اس راستے کو بھی تم ناپ لو، اور یہ دیکھ لو کہ یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے یا برے لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے. اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے جائے گا، اور برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، جب راستے کو ناپا گیا، اس کو کیا بولتے ہیں آپ کے یہ جو لمبائی ہوتی ہے کیا بولتے ہیں؟ بتا بولتے ہیں نا، ایک بتا. ہمارے ابھی بتا ہی بولتے ہیں، میں بولنے والا تھا بتا. اس کو اردو میں بالشت بولتے ہیں، بالشت، ایک پنجے کی جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں شبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب راستے کو ناپا گیا تو اس انسان کی جو لاش تھی وہ نیک لوگوں کی بستی سے ایک بتہ زیادہ قریب تھی. اللہ نے بچا لیا اس کو. کیوں بچا لیا میرے بھائی؟ ایک بتہ وہ قریب تھا نیک لوگوں کی بستی کے، اور یہ ڈیسیژن ہو گیا کہ رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے جائے گا، کیونکہ اس کی نیت تھی سچی توبہ کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالی نیت پر ثواب دیتا ہے. اگر آپ کی نیت سچی ہوگی تو آپ کا ثواب کہیں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی جہاد کے سفر پہ جا رہے ہیں، لڑائی کے میدان میں جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جو غریب ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں. وہ کسی وجہ سے اس لڑائی میں نہیں جا پائے. کسی کی ٹانگ صحیح نہیں ہے، کوئی بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے. اللہ کے نبی جب سفر پہ جاتے ہیں، راستے میں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں او لوگوں انا قوام بالمدینتی ما سرتم مسیرا او قطعتم وادیا الا ہم معکم. اے میرے صحابہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ میں رہتے ہیں مگر تم جہاں جہاں جاتے ہو تمہارے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی چلتے ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی ہر جگہ جاتے ہیں، ان کو بھی تمہارے ساتھ جانے کا پورا پورا ثواب ملے گا. حالانکہ
کہ وہ لوگ مدینہ کے اندر ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو مدینہ کے اندر ہیں اور جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں ان کو پورا پورا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حبسہم العذر، وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے مجبور تھے، ان کی نیت تو تھی، ان کا ارادہ تو تھا، لیکن وہ مجبور تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا ثواب دے گا۔ نیت اگر آپ کی سچی ہے تو اللہ ثواب پورا دے گا۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجیے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، مدینہ سے 700 کلومیٹر دور کا لمبا سفر کرنا ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، گرمی کا موسم ہے، اے میرے صحابہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے، ہمارے پاس سفر کی تیاری نہیں ہے، اے میرے صحابہ تم اس غزوے کے لیے، اس جنگ کے لیے جو بھی تم تعاون پیش کر سکتے ہو کرو۔ من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، اگر اس لشکر کی تیاری میں تم نے اپنا جان دیا، اپنا چندہ دیا، اپنا تعاون پیش کیا تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام اپنی اپنی طاقت کے مطابق تعاون پیش کر رہے ہیں، چندہ پیش کر رہے ہیں، دان دے رہے ہیں۔ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی دھن دولت تو نہیں ہے، میں مزدور آدمی ہوں، میں جتنا کماتا ہوں اتنا کھا جاتا ہوں، اے اللہ کے نبی یہ ایک مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں، یہ میں نے رات میں کام کیا ہے، میں نے رات میں لکڑیوں کا گٹھر اٹھایا ہے، میں نے محنت کی ہے، اے اللہ کے نبی یہ ایک مٹھی جو لے لیجئے۔ منافقوں نے مذاق اڑایا ان کا، دیکھو یہ ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کا مذاق نہ اڑاؤ، اس ایک مٹھی جو کی تم قیمت کیا کرو، اس کے پیچھے اخلاص ہے، ان کے دل میں سچائی ہے، انہوں نے سچے دل سے اللہ کی راہ میں یہ صدقہ دیا ہے اور اللہ کے نبی نے ان کی ایک مٹھی جو کو قبول کر لیا۔ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس سواری ہے؟ نہیں نہیں اے اللہ کے نبی ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر سواری نہیں ہے تو میں ساتھ میں لے کے نہیں چل سکتا، ہمارے پاس سواری کی بہت قلت ہے، سواری ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تم لوگوں کو سواری کے بغیر لے کے نہیں جا سکتے۔ اب وہ بیچارے غریب صحابہ ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اونٹ خرید سکیں، گھوڑا خرید سکیں، سواری کے جانور خرید سکیں۔ اب ان کے دل میں تکلیف ہوئی، ان کو یہ احساس ہوا کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو آج ہم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ اس جہاد میں جاتے، اس غزوے میں جاتے اور ہم بھی اسلام کی خدمت کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ اے میرے نبی آپ کے کچھ صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، تولوا وعایونہم تفیض من الدم، تو وہ پلٹ کر کے رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں، ان کو اس بات کا درد ہے، اس بات کا احساس ہے، حزنا الا یجدوا ما ينفقون، ان کو افسوس ہے اس بات کا کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی، ہمارے پاس بھی سواری کا انتظام ہوتا اور آج ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پہ جا رہے ہوتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اخلاص کی کمی ہے، آج نیکی کرنے کے بعد فیس بک پر ڈالنے کا ماحول، آج نیکی کو چھپانے کا مزاج نہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اللہ کی راہ میں اس نے چندہ دیا، دان دیا، صدقہ دیا، خیرات دیا، لیکن بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ سردی کا موسم تھا، ارڑیا اسٹیشن کے پاس
ایک غریب آدمی بیچارہ سردی سے ٹھٹھرا پڑا ہوا تھا، اللہ کا ایک نیک بندہ آتا ہے اور اپنی کار سے اترتا ہے اور اس غریب انسان کو کمبل اڑا کے چلا جاتا ہے۔ اس غریب کو یہ نہیں پتا مجھے کمبل اڑانے والا کون ہے، اس امیر کو نہیں پتا میں نے کون سے غریب کو کمبل اڑایا تھا۔ یہ ہوتی ہے نیکی۔ بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین ابن علی کے بیٹے تھے، علی بن حسین، اللہ کے نبی کے نواسے کے بیٹے تھے، ہمارے اس کو بولتے پر نواسا، نواسے کا بیٹا علی بن حسین بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، تابعی تھے۔ علی بن حسین کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد جب علی بن حسین کو غسل دیا جانے لگا تو ان کی پیٹھ کے اوپر موٹے موٹے نشان پائے گئے۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تو کوئی محنت کا کام نہیں کرتے تھے، کوئی مزدوری نہیں کرتے تھے، ان کی پیٹھ کے اوپر یہ موٹے موٹے نشان کیوں پڑے ہیں؟ دھیرے دھیرے پورے مدینہ کے اندر یہ بات پھیل گئی۔ مدینہ کے کچھ غریب لوگوں کو یہ پتا چلا، وہ دوڑے دوڑے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو پتا ہے کہ ان کی پیٹھ پر یہ نشان کیوں پڑے ہیں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہمارے گھر ہر مہینے رات کے سناٹے میں کوئی آتا تھا اور پورے مہینے کی راشن کی بوری لے کر کے ہمارے دروازے پر پہنچا دیتا تھا۔ صبح کو دروازہ کھولتے تھے تو مہینے بھر کا راشن موجود رہتا تھا۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنی پیٹھ کے اوپر اناج کی بوری لاد کر کے ہمارے گھروں کے دروازے پر پہنچا دیتا تھا۔ ہمیں پوری زندگی یہ پتہ نہ چلا کہ وہ اناج کی بوری پہنچانے والا کون تھا۔ آج ان کے انتقال کے بعد ان کی پیٹھ پر پائے جانے والے ان نشانوں نے بتا دیا کہ ہمیں ہمارے گھر میں وہ اناج کے بورے پہنچانے والے یہی تھے، یہ نبی کے نواسے تھے، یہ علی بن حسین تھے۔ آج ایسی نیکی کرنے والے کہاں ہیں میرے بھائی؟ آج تو انسان اپنی نیکی کا پرچار کرتا ہے، اپنے تقوی کا پرچار کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے سناٹے میں اٹھتے ہیں، ایک بڑھیا کے گھر میں جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا، پیچھا کیا، عمر کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھا ایک مکان کے دروازے پر گئے، بڑی دیر تک اندر رہے اور اس کے بعد مکان سے دھیرے سے نکل کر کے چلے آئے۔ صبح ہوئی، میں مکان پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا اماں رات میں کون انسان آپ کے گھر میں آیا تھا؟ کہنے لگی بیٹا یہ تو نہیں پتا کہ کون آیا تھا، کون آتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی بندہ روزانہ آتا ہے اور رات میں میرے گھر میں آ کے میرے کاموں کو کر دیتا ہے، صفائی کر دیتا ہے، میری گندگی کو دور کر دیتا ہے، مجھے سہارا دے دیتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت طلحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا طلحہ آثارات عمر تتبعو، اے طلحہ تو عمر کی لفظوں کو تلاش کر رہا ہے، تو عمر کی غلطیوں کو تلاش کر رہا ہے۔ ارے عمر تو وہ ہے جو بڑی عورتوں کی مدد رات کے سناٹوں میں کرتا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ کسی زمانے میں یہ کہاوت چلتی تھی کہ نیکی کر کے اس کو دریا میں ڈال دو۔ آج کا دور تو یہ ہے کہ نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال۔ غریب کو راشن دے رہے ہیں تو جب تک اس غریب کا 4 اخبار میں فوٹو نہ آ جائے تب تک غریب کے گھر میں راشن نہیں پہنچتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے اسلاف اس طریقے سے عمل کرتے تھے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ یہ کیمرے جو میرے سامنے لگے ہیں، میری پوری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ 5 سال بعد بھی آپ یوٹیوب پر جائیں گے، میری تقریر آپ کو مل جائے گی۔ دنیا کے یہ کیمرے ہماری ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تو سوچو میرے پیارے ساتھیوں کہ اس اللہ کا کیمرہ کتنا مضبوط ہوگا۔ آج کل کوئی موبائل آیا ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ اس موبائل کے اندر جو کیمرہ لگا ہوا ہے وہ 108 میگا پکسل کا کیمرہ۔ ابھی تک آپ نے سنا ہوگا 20 میگا پکسل کا کیمرہ ہے، 40 میگا پکسل کا کیمرہ ہے۔ اب ایسا بھی موبائل آ گیا ہے
کہ یہ جو کیمرہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں DSLR کیمرہ، جو بہت ہی مضبوط کیمرہ ہوتا ہے، اب موبائل پر ایسے کیمرے آ گئے جو بالکل دور سے بھی بالکل صاف ویڈیو لے لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان کے بنائے ہوئے کیمرے اتنے مضبوط ہو سکتے ہیں تو اللہ کا کیمرہ کیسا ہوگا؟ اللہ کا کیمرہ تو ہماری ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، ہمارے کرامن کاتبین تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تم رات کے سناٹے میں کیا کرتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، تم دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ یہ بتا دیتی ہے کہ بچہ کتنا بڑا ہے ماں کے پیٹ میں۔ ایسی بھی مشینیں کہ جو ایک خاص ٹائم کے بعد یہ بتا دیتی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ مگر جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو کسی کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، وہ کتنی سانس لے رہا ہے، اس کی آکسیجن کتنی ہے، اس کو غذا کیسے ملے گی، یہ اللہ کو اچھی طریقے سے پتا ہے۔ دنیا والوں، تم نے جس کو غریب نواز کہہ دیا، تم نے جس کو غوث اعظم کہہ دیا، شیخ عبد القادر جیلانی کو تم نے غوث اعظم بنا دیا، تم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز بنا دیا۔ یہ لوگ بھی تو اپنی ماں کے پیٹ میں رہے ہوں گے، ان کی ماں کے پیٹ میں ان کا غریب نواز کون تھا، ان کا داتا کون تھا، ان کا غوث اعظم کون تھا، جس نے ان کی ماں کے پیٹ میں ان کو رزق پہنچایا ہے، وہی تم کو بھی رزق پہنچائے گا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو غریب نواز بنا لیا، تم نے ان کو غوث اعظم بنا لیا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، اللہ کو اچھی طریقے سے پتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور سامنے کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ ہم زور سے کوئی بات کہتے ہیں، اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ ہم چپکے سے کوئی بات کہتے ہیں، اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اللہ کے نبی دروازہ کھولتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اے اللہ کے نبی، میرا نام خولہ بنت ثعلبہ ہے، میرے شوہر کا نام عبادہ بن صامت ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرے کئی بچے ہیں، میں ادھیڑ ہو چکی ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میرے شوہر نے غصے میں ایک دن مجھ سے یہ کہہ دیا، انت کزار امی علی، کہ تو میرے لیے ویسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں بڑے بڑے صحابہ کے پاس گئی، سب کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہے، طلاق ہو گیا، اب تو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اے اللہ کے نبی، میری جوانی ختم ہو گئی، ان بچوں کو لے کر کے میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی؟ اے اللہ کے نبی، کوئی مسئلہ، اس مسئلے کا کوئی حل بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی حل نہیں ہے، جاؤ تم یہاں سے، تمہارے شوہر نے تم سے زہار کر لیا، جاؤ یہاں سے، اب تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، طلاق ہو گیا، حرام ہو گئی تم اپنے شوہر کے لیے۔ ایسا مت کہیے اللہ کے نبی، میں کہاں جاؤں گی؟
میرے مائکے میں بھی کوئی میری دیکھ بھال کرنے والا نہیں، میں ان بچوں کو لے کر کے کہاں جاؤں گا؟ کوئی تو حل ہوگا، کوئی تو راستہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ عورت کہتی ہے کوئی راستہ نکال دیجئے۔ وہ عورت اللہ کے نبی سے جھگڑا کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں گھر کے اندر بیٹھی تھی، لیکن اس عورت کے بیچ میں اور اللہ کے نبی کے بیچ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں میں نہیں سن پا رہی تھی۔ میں گھر کے اندر تھی لیکن دروازے پر ہونے والی بات چیت میں سن نہیں پائی، لیکن اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، 28ویں پارے کی پہلی آیت نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا۔ اے نبی، جو آپ کے گھر پہ آ کے آپ سے بحث کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ ہم عائشہ کہتی ہیں کہ میں گھر کے اندر تھی، میں نہیں سن سکی، مگر اللہ ساتواں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر ہے، مگر اس عورت کی بات کو اللہ نے سن لیا اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ اللہ وہ ہے میرے پیارے ساتھی، اس اللہ کا ڈر اپنے دل میں ہم پیدا کر لیں تو شاید یہ مسئلے ہی ختم ہو جائیں، یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں، یہ بدکاری ختم ہو جائے، یہ سماج کے اندر سے بدعنوانی ختم ہو جائے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اللہ کی طاقت کو جانا ہی نہیں۔ اور جانیں گے کیسے؟ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے چپ بلی آ جائے گی، چپ کتا آ جائے گا، ماں ڈراتی ہے کتے سے، بلی سے، چوہے سے، شیر سے، کاکروچ سے۔ ماں کبھی بچے سے یہ نہیں کہتی ہے بیٹا جھوٹ مت بولنا، اللہ عذاب دے گا، بیٹا چوری نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی سخت سزا ملے گی، بیٹا ڈرنا نہیں، اللہ ہر جگہ، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سب نہیں سکھایا میرے بھائی۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو سکھایا تھا۔ اللہ نے قرآن میں حضرت لقمان کی نصیحت کو بیان کیا کہ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، آسمان کے اندر کہیں ہوگی، زمین کے اندر کہیں ہوگی، کسی چٹان کے نیچے ہوگی، یاتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی لے آئے گا۔ موبائل پر آپ نے جو دیکھا سب کلین کر دیا، براؤزر کی ہسٹری کو آپ نے کلیئر کر دیا، فیس بک کی چیٹنگ کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، واٹس ایپ کے اور میسنجر کی چیٹنگ کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، آپ نے دنیا کی میموری سے ڈیلیٹ کر دیا، مگر آپ کے نام اعمال میں جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے میرے بھائی، اس کو کیسے ڈیلیٹ کریں گے؟ کل قیامت کے دن ہماری زندگی کی ریکارڈنگ کھولی جائے گی۔ قیامت کے دن ہم نہیں بولیں گے، ہمارے منہ پر تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، آج تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، آج تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اللہ کیسے ہم کو دوبارہ زندہ کرے؟ بھئی ہم اپنے مردے کو دفناتے ہیں قبر میں، کبھی کبھی جب دوسری قبر کو کھودتے ہیں تو کسی کی کھوپڑی نکل جاتی ہے، کسی کے ہاتھ کی ہڈی نکل جاتی ہے، تو کبھی کبھی دماغ میں سوال آتا ہے کہ اے اللہ، اس کی کھوپڑی الگ ہو گئی، اس کی ہڈی الگ ہو گئی، یہ تو پورا مٹی میں مل گیا، اب قیامت کتنی ہے، کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں اس سوال کا جواب دیا۔
أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اے انسان تو یہ پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری ہڈیوں کو دوبارہ کیسے اکٹھا کرے گا، تجھے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، ارے اللہ تو وہ ہے جو تیری انگلیوں کے پور بھی تیرے ہی لوٹائے گا، جو فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی لوٹائے گا۔ آدھار کارڈ بنتا ہے نا تو ہماری انگلیوں کے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں۔ کیوں لیا جاتا ہے؟ کیونکہ عبدالغفار صاحب کے فنگر پرنٹ کی جگہ ہمارے ناظم اجلاس صاحب کا فنگر پرنٹ کام نہیں کرے گا۔ ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے الگ ہے، اور یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں مگر دنیا میں کوئی دو انسان بھی ایسے نہیں ہیں جس کے انگوٹھے اور انگلیوں کا نشان سیم ایک جیسا ہو، سب کا الگ الگ ہے۔ اسی لیے موبائل پر ہم لوگ جب فنگر لاک لگاتے ہیں تو ہمارے فنگر سے ہی ہمارا موبائل کھلتا ہے، دوسرے سے نہیں کھلتا ہے۔ سب کی انگلیوں کے نشان الگ الگ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہم تو تمہارے فنگر پرنٹ بھی تمہارے ہی لوٹائیں گے، تمہاری انگلیوں کے پور بھی تمہارے ہی لوٹائیں گے، کسی اور کو نہیں لوٹائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دنیا کے کیمرے کی ریکارڈنگ میں کچھ چیزیں مس ہو سکتی ہیں مگر اللہ کے کیمرے میں کوئی چیز مس نہیں ہو سکتی۔ اس اللہ سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے، اور وہ اللہ کل قیامت کے دن ہماری تنہائی، ہم نے پبلک پلیس میں کیا کیا، ہم نے پرائیویٹ میں کیا کیا، ہم نے اکیلے میں کیا کیا، وہ سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، روزہ لے کر کے آئیں گے، نماز لے کر کے آئیں گے، زکوٰۃ لے کر کے آئیں گے، حج لے کر کے آئیں گے، عمرہ لے کر کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا، برباد کر دے گا۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ۔ آپ کے ہاں یہ نام رکھا جاتا ہے ثوبان؟ کسی کا نام سنا ہے آپ نے؟ عام طور سے لوگ نام نہیں رکھتے۔ ابھی بنگال کے ایک جلسے میں گیا، ایک مولوی صاحب بیچارے چندہ کر رہے تھے، انہوں نے چندے میں کہا ٹنکو نے مسجد میں اتنا چندہ دیا، رنکو نے اتنا چندہ دیا، ببلو نے اتنا دیا، گڈو نے اتنا دیا، یہ نام انٹو نے اتنا دیا۔ یہ نام رکھے جاتے ہیں مسلمانوں کے ہاں۔ کچھ لوگ تو بس ایسے ہی نام رکھ لیتے ہیں۔ علماء سے نام پوچھا کرو میرے بھائیوں، اور صحابہ کے نام پر اور نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ صحابہ کے نام پر تو آنکھ موند کر کے اپنے بچوں کا نام رکھ لیا۔ بڑا اچھا نام ہے، جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہو یا جن کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہو، یہ نام نوٹ کر لو، بچہ پیدا ہو تو یہ نام رکھ لینا، ثوبان بہت پیارا نام ہے، اللہ کے نبی کے صحابی کا نام ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا یہ کہنا ہے کہ پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا کھول کھول کر کے بتا دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، اے ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ بھی مسلمان ہوں گے، وہ بھی تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے۔ بس ایک بات کی کمی ہے۔ کیا کمی ہو؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، جب کوئی ریکارڈنگ کرنے والا نہیں ہوگا، تو وہ اکیلے میں گڑبڑ کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کریں گے۔ جب سے یہ موبائل آیا، جب سے یہ سوشل میڈیا آیا، کہیں بڑا اچھا ایک میں نے فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر بڑا اچھا ایک میسج میں نے پڑھا تھا کہ یہ موبائل ایسے ہی اسمارٹ فون نہیں ہو گیا، یہ بہت ساری چیزوں کو کھا کر کے اسمارٹ ہو گیا۔
یہ کیلکولیٹر کو کھا گیا، یہ گھڑی کو کھا گیا، یہ کیلنڈر کو کھا گیا، یہ رشتوں کو کھا گیا، یہ غیرت کو کھا گیا، یہ شرم و حیا کو کھا گیا۔ آج اس موبائل نے ہماری تنہائیوں کو میرے پیارے ساتھیوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بزرگ ہوں، عورتیں ہوں، اچھا خاصا آدمی فیس بک دیکھ رہا ہے، اب اس میں فیس بک پر ریل آ رہی ہے، اب جب ریل آنے لگی تو اس میں ناچ گانا بھی آنے لگا، اس میں بیہودہ چیزیں بھی آنے لگی، اب انسان انگلی سے اس کو اسکرول کرتا چلا گیا، اب ایک چیز دیکھا اس کو اچھی لگنے لگی، اب فیس بک بھی بہت ہوشیار ہے، اس نے سمجھ لیا کہ آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں بار بار، اب اسی سے ریلیٹڈ وہ چیزیں بار بار آپ کو دکھائے گا، اور اس طریقے سے اچھے خاصے دیندار اور نیک اور نمازی لوگوں کے گھر میں بھی آج ناچ گانا اور گندی چیزیں آج ان کے موبائل پر پلے ہو رہی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اپنی تنہائی کی حفاظت کرو، کوشش کرو کہ ہم اپنی تنہائی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہ تنہائی میں کرنے والے جو گناہ ہیں میرے بھائیوں، وہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ آئیے، چونکہ آپ کافی دیر سے سن رہے ہیں تقریر اور ٹھنڈی کا موسم بھی ہے، اللہ سے آئیے ہم دعا کریں رب العالمین ہم سب کو آج کے اس جلسے میں جو تقریریں ہوئی ہیں، اور خاص طور سے میں نے جو تقریر کی ہے اخلاص کے موضوع پر، اللہ اس تقریر پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس مدرسے کے لیے جن بھائیوں نے اپنا اپنا تعاون پیش کیا ہے، دان دیا ہے، چندہ دیا ہے، اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ ہم میں سے جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو ہم میں سے روزگار سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کو جائز اور حلال روزی عطا فرمائے، جو ہم میں سے کسی بھی طریقے کے ذہنی اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر چلنے والا بنائے، اللہ شرک و بدعت سے ہم سب کو بچنے والا بنائے، اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔